شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنی چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رحیم خان شیئر کر رہے ہیں۔ رحیم کہتے ہیں، میں بیسکلی انڈیا اتر پردیش کا رہنے والا ہوں، لیکن میں جاب کے سلسلے میں دبئی آیا ہوا ہوں۔ میرے والد صاحب بھی دبئی میں ہی جاب کیا کرتے تھے۔ تب ہم لوگ بہت چھوٹے ہوتے تھے۔ اس وقت ہم لوگ اپنے نانی اماں کے گھر میں رہتے تھے۔ دادی کے گھر ہم لوگ بہت کم آیا کرتے تھے، تو جو ہم لوگوں کا کمرہ تھا دادی اماں کے گھر میں وہ بند رہتا تھا۔ لیکن جب کبھی ہم وہاں پر جایا کرتے تھے تو دادی اماں اور پھپھو ہم لوگوں کو یہ کہتی تھیں کہ تم لوگوں کے کمرے میں سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، برتن گرنے کی، لوگوں کی باتیں کرنے کی، عجیب و غریب طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تم لوگوں کے کمرے میں۔ ہم لوگوں نے جب یہ بات سنی ہم لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ ہم لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے وہاں پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں وہاں پر رہتے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، دوپہر کا ٹائم تھا، تو امی کمرے میں لیٹی ہوئی تھیں۔ تبھی ایک دم سے امی کہتی ہیں کہ کمرے کا دروازہ کھلا، تو میں نے پلٹ کر دیکھا کہ اس ٹائم کون آیا ہے، کیونکہ ہم لوگ اسکول جاتے تھے۔ جیسے امی نے دیکھا تو سامنے سفید لباس میں ایک بزرگ شخص بالکل دروازے کے درمیان میں کھڑے تھے۔ امی دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ یہ کون ہے۔ تبھی امی غور کرنے لگیں تو وہ غائب ہو گئے۔ امی نے یہ بات ہم سب لوگوں کو بتائی۔ کچھ دن کے بعد ایسے ہی معاملات چلتے رہے۔ کسی نہ کسی کی آہٹ، کسی نہ کسی کی موجودگی کا ہر ٹائم احساس رہتا تھا۔ تبھی مجھے بخار ہو گیا، تو میں دوپہر کے ٹائم اپنے کمرے میں چادر لے کر لیٹا ہوا تھا۔ میری امی جو تھیں وہ کچن میں کوکنگ کر رہی تھیں۔ تبھی مجھے اپنے بیڈ کے ارد گرد کسی کے چلنے کی آواز آنے لگ گئی۔ مجھے لگا امی ہوں گی، مجھے پوچھنے آئی ہوں گی، ابھی میرا حال چال پوچھیں گی، لیکن انہوں نے مجھے بلایا ہی نہیں۔ مسلسل میرے بیڈ کے ارد گرد کوئی چل پھر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے چادر ہٹا کر دیکھا تو مجھے دھواں سا نظر آیا۔ وہ دھواں کھڑکی میں سے باہر نکل رہا تھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ بات اپنی امی کو بھی بتائی۔ اب ہم لوگوں کو یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ وہاں پر کسی کی موجودگی ضرور ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ آخر وہ کون ہے۔ پھر میرے چھوٹے بھائی کے پاؤں میں فریکچر ہو گیا۔ وہ گرا اور اس کے پاؤں پر اتنی چوٹ لگی کہ فریکچر ہو گیا۔ وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، اسے پلستر لگا ہوا تھا۔ بیڈ ریسٹ پر تھا وہ کمپلیٹ، اور دن رات کمرے میں ہی رہتا تھا۔ ایک رات کی بات ہے، ہم لوگ سب سو گئے تھے، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ موبائل یوز کر رہا تھا۔ تبھی وہ کہتا ہے ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ میں موبائل چھوڑ کر اس کو دیکھنے لگ گیا۔ بہت زیادہ نورانی چہرے والا کوئی شخص تھا۔ اس کی عمر تقریباً 40 سال ہوگی۔ وہ آ کر میرے پیروں والی سائڈ پر بیٹھ گیا اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگ گیا۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کسی کو جگا سکتا یا چیخ سکتا۔ جیسے میں نے ہمت کی وہ غائب ہو گیا۔ 10-15 سیکنڈ میں وہ غائب ہو گیا۔ پھر میرے بھائی نے ڈر کے مارے کوئی آواز نہیں نکالی اور سو گیا۔ صبح جب ہوئی تو اس نے یہ بات سب گھر والوں کو بتائی۔ پھر ہم لوگوں کے دادا جی تھے، وہ 30 سال سے ایک مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے، انہیں ساری بات بتائی۔ وہ آئے، انہوں نے کمرے کا جب جائزہ لیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر مومن جنات کا بسیرا ہے۔
وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. انہوں نے آپ لوگوں کو اپنی موجودگی ظاہر کی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہاں پر وہ رہتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کسی کو تنگ کرنا نہیں ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم لوگ وہاں پر اس کمرے میں نہیں رہیں گے. پھر ہم لوگوں نے وہ کمرہ خالی کر دیا اور ہم لوگ دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے. ابھی وہ کمرہ وہیں پر موجود ہے، میرے دادی اماں کے گھر میں وہ موجود ہے، لیکن وہ مکمل طور پر بند ہے. ابھی بھی یہی بات بتائی جاتی ہے، دادی اماں اور پھپھو لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہاں سے کسی کی موجودگی کا احساس رہتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی رہتا ہے، باقاعدہ کوئی بولتا ہے، چلتا پھرتا ہے، لیکن نظر نہیں آتا، نہ ہی وہ کسی کو نقصان دیتے ہیں. یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ رحیم آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. رضا شیئر کر رہے ہیں ملتان سے. رضا کہتے ہیں، میں ملتان کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے. میں نے ایک آفس میں جاب سٹارٹ کی. ابھی سٹارٹنگ ڈیز ہی تھے. وہ جو آفس تھا وہ ذرا آبادی سے ہٹ کر ہی تھا. ایک فیکٹری تھی، وہاں پر میں نے کام شروع کیا. میری ڈیوٹی آورز تقریباً رات 8 بجے تک، صبح 9 سے رات 8 بجے تک ہوتے تھے. تو بھی جیسے سٹارٹنگ ڈیز تھے تو میں کچھ کام سیکھ رہا تھا. کافی زیادہ کولیگ ہم لوگوں کے جا چکے تھے. میں جس کولیگ کے ساتھ اٹیچ تھا وہ مجھے کچھ ایکسٹرا کام سکھا رہا تھا. ابھی ہم لوگ بات ہی سیکھ ہی رہے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے. تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم تھا تو مجھے گھر سے کال آیا. میں بات کرتا کرتا، کچھ پرسنل بات تھی، میں اٹھ کر باہر نکل آیا. کچھ آفس میں تھوڑا سا سگنل ایشو بھی تھا. میں باہر آیا اور میں چلتا چلتا جو ہم لوگوں کے آفس کے بیک سائڈ پر ایک سین تھا، وہاں پر اس کی بالکل بیک سائڈ پر واش روم ایریا بھی تھا، سیڑھیاں بھی تھیں جو سیکنڈ فلور پر جاتی تھیں، اور 1-2 روم ایسے بھی تھے جو یوز میں نہیں تھے. میں بھی وہاں پر کھڑا ہو کر بات کر رہا تھا تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا میرے پیچھے سے کوئی چل کر آ رہا ہے. میں نے اتنا خاص دھیان نہیں دیا. مجھے یہ تھا کہ شاید واچ مین ہوگا یا کوئی اور ادھر اپنے آفس کا ہی کوئی ہوگا کولیگ. میں پھر بات کرتا کرتا ٹہلتا ٹہلتا تھوڑا سا آگے چلا گیا. جیسے میں پیچھے پلٹتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک عورت ہے، نقاب پوش، برقع پہنا ہوا ہے جیسے عبایا ہوتا ہے، لیکن نقاب بھی تھا. آنکھیں نظر آ رہی تھیں، بہت چمک رہی تھیں آنکھیں. اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. وہ بچے بالکل سر سے گنجے تھے، لیکن ان کے رنگ اتنے سفید تھے، اتنے وائٹ تھے، اور آئی بال جو تھے عجیب طرح کے ریڈ سے تھے. میں فون پر بات کرتا کرتا ان کو دیکھ کر حیران ہونے لگے کہ یہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں. یہاں پر تو ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں. اور وہ چلتے چلتے میرے سامنے سے سیڑھیوں سے اوپر چڑھ گئے. میں فون پر تھا، میں نے فون فوراً بند کیا. میں نے پوچھا کون ہے آپ اور کدھر جا رہے ہیں. اتنے میں وہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھ گئے. ابھی میں ان کو دیکھ ہی رہا تھا، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، یہاں تک کہ وہ آخری سیڑھی پر پہنچ گئے. میں بھاگا ان کے پیچھے. میرے سامنے مجھے ایسا لگا کہ وہ جو کارنر والا کمرہ تھا اس کے اندر گئے ہیں. اوپر بالکل اندھیرا تھا. میں نے جلدی جلدی سے وہ سوئچ بورڈ ڈھونڈا، وہ مجھے لائٹ میں نے جلائی. وہاں برآمدے کی لائٹ جل گئی. میں آخری کمرے کے پاس پہنچا. آخری کمرہ بند تھا. اب مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، بند کمرے میں میرے سامنے، اس کمرے کے سامنے آ کر وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اتنا تو وہم ہو ہی نہیں سکتا. میں وہاں سے بھاگا، فوراً اپنے آفس میں آیا. میں نے اپنے کولیگ کو بتایا، وہ بھی اٹھا. ہم لوگوں نے واچ مین کو لیا. اس نے کہا کہ یہاں گیٹ سے تو اندر کوئی بھی نہیں آیا. وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا. اس نے کہا صاحب یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے اسے کہا کہ میں بیوقوف تو نہیں ہوں جو مجھے کوئی غلط فہمی ہوگی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 2 بچے تھے، ایک عورت ہے، کافی ہائٹ والی عورت ہے. تو وہ اوپر گئے ہیں، اینڈ والے کمرے میں گئے ہیں. کیز تمہارے پاس ہیں، چلو ہمارے ساتھ. اس نے کہا جب کی میرے پاس ہے تو وہ کمرے میں کیسے جا سکتے ہیں. خیر ہم لوگوں نے تو اپنا وہم دور کرنا تھا. ہم لوگ سارے وہاں پر گئے، سیکنڈ فلور پر گئے. جو لائٹ میں آن کر کے آیا تھا وہ لائٹ آف ہوئی تھی. میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ابھی یہ لائٹ آن کی ہے. دوبارہ لائٹ آن کی. ابھی ہم اس دروازے تک پہنچے، پیچھے سے کس نے پھر اس برآمدے کی لائٹ بند کر دی. باقاعدہ سوئچ بند ہونے کی آواز آئی، لیکن نظر کوئی نہیں آیا. ہم لوگوں نے کمرہ کھولا، اندر جھانک کر دیکھا، اندر گئے، لائٹ جلائی.
کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کچھ بھی نہیں تھا. وہ عورت، وہ بچے کہاں گئے کوئی پتہ نہیں. میں تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا. ہم لوگ واپس آئے، وہ لائٹ بار بار بند ہو رہی تھی. یہاں تک کہ جب ہم کمرے سے باہر نکلے، کمرے کو لاک لگایا، تو اندر باقاعدہ آواز آئی جیسے لائٹ آن ہوئی ہے. اب میری بات کا اتنا تو سب کو یقین ہو گیا کہ میں نے جو بھی دیکھا ہے، جو بھی کہا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے. خیر ہم لوگ آفس میں آ کر بیٹھے. میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ اکثر ہم لوگ جنات وغیرہ کی باتیں سنتے آئے ہیں، یقین بھی تھا ہم لوگوں کو. میں نے اپنے کولیگ سے کہا کہ یہاں پر معاملات کچھ اور ہیں، مجھے لگتا ہے یہاں پر جنات کا اثر ہے. جو اس ٹائم انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا، کیونکہ 8 بجے آفس بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد بالکل یہ جگہ خالی ہوتی ہے، اور وہ جو سائڈ ہے وہاں پر تو کوئی آتا جاتا ہی نہیں ہے. اور ایسی مخلوقات جو ہوتی ہیں یہ ایسے ویران کمروں میں، ایسی ویران جگہوں پر ہی اپنا ٹھکانہ بناتی ہیں. ہمیں اس بارے میں باس سے بات کرنی ہوگی. خیر ہم لوگوں نے مزید کام نہیں کیا. ہم لوگ وہاں سے اٹھے اور واپس آ گئے. وہ اپنے گھر چلا گیا، میں اپنے گھر چلا گیا. سارے راستے میرے ذہن میں وہی سب کچھ چلتا رہا. گھر آ کر بھی میں ڈسٹرب رہا. میرا سر بہت بھاری ہو گیا. میں گھر آیا، میں نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بھی بتائی. امی نے مجھے فوراً دم کیا. امی نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ دوبارہ تم اس سائڈ پر نہیں جاؤ گے، چاہے تمہیں کچھ بھی نظر آتا رہے. وہ ذرا وہم کر گئیں. خیر میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سائڈ پر نہیں جاؤں گا. اگلے دن میں آفس پہنچا تو وہاں پر ایک شور برپا تھا. شور یہ تھا کہ جو نائٹ ڈیوٹی میں واچ مین تھا اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. اس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہوئے تھے. ساری رات سے اس کی یہ حالت تھی. بولا اس سے نہیں جا رہا تھا. اس کو ہاسپٹل لے کر گئے، وہاں پر ایڈمٹ کروایا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. جو ڈے ٹائم واچ مین آتا تھا صبح مارننگ میں، وہ آیا تو آفس کا گیٹ کھلا ہوا تھا. وہ واچ مین کو ڈھونڈتا ہوا پچھلے صحن میں گیا تو وہ وہاں پر اس حالت میں پڑا ہوا تھا. ایسے لگ رہا تھا اس پر پیرالائز اٹیک ہوا ہے. خیر اس کو لے کر گئے ہاسپٹلائز کروایا. میں نے ساری بات اپنے باس سے شیئر کی. وہ بھی بڑے پریشان تھے کہ ایک دم سے یہ کیا ہو گیا ہے. سننے میں یہ آیا تھا کہ وہ آفس وہاں پر 2 ماہ پہلے ہی شفٹ ہوا تھا. ابھی نئی بلڈنگ تھی تو شام کو جلدی بند ہو جاتا تھا. لیکن جو نائٹ واچ مین تھا اس کو جب پتہ چلا کہ ہم نے جو باتیں بتائیں اسے، اس کے بعد وہ بیک سائڈ پر بھی پہرا دینے کے لیے چلا گیا کہ مجھے کچھ نظر آئے گا تو میں بتا دوں گا. تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ اس قابل ہوا کہ کچھ بول سکے. ڈاکٹرز نے کہا تھا یہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ بولنے کے قابل ہوا تو اس نے بتایا کہ وہ ڈیوٹی کر رہا تھا. 1:45 بجے کا ٹائم تھا تو اس کو بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں آنے لگ گئیں. جب وہ پچھلے صحن میں گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر کون ہے، تو اس نے وہاں پر کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھا. لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان بچوں کے پاؤں زمین پر نہیں تھے، وہ زمین سے اونچے تھے، اور کوئی ادھر اڑ کر جا رہا تھا، کوئی ادھر اڑ کر جا رہا تھا. اس نے جب دیکھا اور اس نے پوچھا کہ کون ہو تم لوگ. ابھی وہ حیرانگی کے عالم میں ہی تھا کہ یہ پوچھ سکے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. وہ کہتا ہے میں ڈر کے مارے جیسے ہی پیچھے پلٹا، میرے پیچھے ایک بہت زیادہ بھیانک چہرے والی عورت کھڑی تھی. اس کا قد مجھ سے ڈبل تھا. بس اسے دیکھنے کی دیر ہے. وہ اتنے ڈراؤنے انداز میں میرے اوپر چیخی، میں وہیں پر گرا. پھر مجھے نہیں پتا میرے جسم کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا. بس مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا. اس کے بعد اس 1 ویک میں کوئی بھی نائٹ واچ مین نہیں تھا، بلکہ 6 بجے آفس بند ہو جاتا تھا، کیونکہ آفس میں بھی کچھ پرسرار سے واقعات ہونے لگ گئے تھے. ہم لوگ صبح آتے تھے تو ہم لوگوں کی فائلز جو تھیں وہ غائب ہوتی تھیں. CCTV فوٹیج جب چیک کرتے تھے تو وہاں پر بھی چیئرز کو کوئی چھیڑتا تھا، فائلز کو کوئی نیچے گراتا تھا، لیکن نظر کوئی نہیں آتا تھا. پھر یہی فیصلہ کیا گیا کہ اس بلڈنگ کو چھوڑ دیا جائے. جب اس بلڈنگ کو خالی کیا گیا تو پھر اس کے بعد کچھ پتہ چلا کہ وہ جو جگہ تھی وہ پہلے ایک اسکول ہوتا تھا. تو وہ جگہ اس لیے آسیب زدہ تھی، وہاں پر کچھ جنات کا اثر تھا جس وجہ سے وہ اسکول خالی ہو گیا. بچوں کے ساتھ معاملات ہوتے تھے. پھر ہم لوگوں نے بالکل سٹی میں ہی ایک آفس بنا لیا تھا. وہ فیکٹری اور جگہ پر شفٹ ہوگی. اس کا جو ہیڈ آفس تھا جہاں پر میری بھی پوسٹ تھی وہ اور جگہ پر شفٹ ہو گیا. لیکن جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ بہت زیادہ دل دہلا دینے والا تھا. ان بچوں کی شکلیں آج بھی میری آنکھوں کے سامنے آتی ہیں تو میں ڈر جاتا ہوں. بہت عجیب چہرے تھے.
اتنے سفید کلر تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے سفید کلر نہیں دیکھے، اور ان میں چمکتی ہوئی ریڈ کلر کی آنکھیں تھیں۔ وہ ایک دم سے غائب ہوئے، کہاں گئے کچھ پتہ ہی نہیں۔ وہ پھر جنات تھے جنہوں نے اپنا اب ظاہر کیا، اس واچ مین کو بھی نقصان پہنچایا۔ تو یہ میری زندگی کی کہانی تھی جس کا میں خود آئی وٹنس ہوں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رضا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فاطمہ شیئر کر رہی ہیں فیصل آباد سے۔ فاطمہ کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے نیبر میں ایک فیملی رہتی ہے، ان کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جو انکل ہیں وہ رکشہ چلاتے ہیں، ان کا اپنا آٹو ہے۔ تو ان کی زندگی میں ایک بہت ڈراؤنا واقعہ پیش آیا جو مجھے ان کی بیٹی جو میری فرینڈ ہے اس نے بتایا۔ وہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے، تقریباً آج سے 11 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے ابو کا تب سے ہی وہ آٹو رکشہ تھا، وہ چلاتے تھے۔ تو ایک دفعہ سردیوں کی رات تھی، تو وہ کہتی ہے کہ ابو کچھ سواریوں کو چھوڑنے کے لیے کہیں دور نکلے ہوئے تھے، واپس آ رہے تھے۔ تو سردیوں میں ویسے بھی بہت جلدی سناٹا ہو جاتا ہے۔ تقریباً رات 1 بجے کا ٹائم تھا، تو وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا پرانا کرسچن قبرستان تھا۔ ابو کہتے ہیں کہ جیسے میں وہ اس کرسچن قبرستان کے پاس سے گزرنے لگا تو مجھے قبرستان سے باہر ایک عورت نکلتی ہوئی نظر آئی۔ اس عورت نے مجھے اشارہ کیا رکنے کا۔ ابو کہتے ہیں پہلے تو میں ڈر گیا، رات 1 بجے کون عورت ہوگی جو قبرستان آئی ہوگی۔ پھر میں نے رکشہ روکا تو وہ چلتی چلتی میرے رکشے کے پاس آئی اور آ کر یہ کہنے لگی کہ مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، مجھے چھوڑ دو۔ میرے ابو نے کہا کہ یہ کون سا ٹائم ہے، اتنی رات کو تو قبرستان میں نہیں جاتے، اور آپ ہیں بھی اکیلی۔ جس پر اس عورت نے کہا کہ بس مجھے کوئی کام تھا، میں اس لیے آئی تھی۔ خیر میرے ابو نے کہا کہ مجھے اتنے سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ رکشے میں بیٹھ کے، ابو کہتے ہیں جیسے میں نے رکشہ چلانا شروع کیا اور رکشہ اتنا ہیوی ہو گیا کہ وہ چلایا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم سے ہو کیا گیا ہے۔ ابو کہتے ہیں میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ میرے سے گڑبڑ ہو گیا، میں نے اس کو بٹھا تو لیا، پتہ نہیں یہ انسان ہے بھی صحیح یا نہیں، کیونکہ جب وہ رکشے میں بیٹھی تو عجیب و غریب طرح سے، ابو کہتے ہیں پورے رکشے میں سے عجیب سی اسمیل آنے لگی، جیسے کوئی کچا خون ہوتا ہے اس طرح کی اسمیل آنے لگی، بلڈ کی، اور جیسے کچا گوشت ہوتا ہے ایسی اسمیل آنے لگی۔ ابو کہتے ہیں ابھی میں تھوڑا سا قبرستان سے آگے گیا تھا، رکشہ چل ہی نہیں تھا رہا۔ کہتے ہیں میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جیسے میں نے آیت الکرسی اور درود پاک پڑھنا شروع کیا، وہ جو میرے رکشے میں عورت بیٹھی تھی اس نے عجیب و غریب انداز میں رونا شروع کر دیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے، ان کو یہی تھا کہ میں نے اب نہ تو رکشہ روکنا ہے اور نہ ہی اس سے مخاطب ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے رکشہ شروع کر دیا، ابھی بھی قبرستان کی دیوار ختم نہیں ہوئی تھی، کافی بڑا وہ قبرستان تھا، اس میں بہت بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے، بہت گھنے درخت تھے وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے اور اونچی آواز میں آیت الکرسی اور درود پاک پڑھنا شروع کیا تو ایک دم سے جو میرا رکشہ تھا وہ بالکل ہلکا پھلکا سا ہو گیا اور وہ رونے کی آواز بھی بند ہو گئی۔ ابو کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک دم سے کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب اب پیچھے پلٹ کر دیکھا، رکشہ تو میں نے نہیں روکا لیکن میں نے سر نکال کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ جو عورت تھی وہ اس قبرستان کی طرف بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، اور ایسے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی جیسے کچھ جانور بھاگ کے جاتا ہے دونوں ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ، اور کہتے ہیں میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار کے اوپر چڑھی جیسے بالکل جانور چڑھتے ہیں اور قبرستان کے اندر کود گئی۔ ابو اس حد تک خوف زدہ ہوئے کہ جب وہ گھر پہنچے ان کی حالت بہت زیادہ غیر تھی، تھر تھر کانپ رہے تھے، اتنا سخت ان کو بخار ہو گیا، ان کو اتنی سردی لگ رہی تھی کہ ہم نے ان کے اوپر 3 بلینکٹ دیے لیکن اس کے باوجود وہ کانپ رہے تھے۔ ان کو فوراً سے چائے بنا کر دی، جتنا کچھ ہم لوگ کر سکتے تھے دیا، میڈیسنز دی۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، بالکل وہ ایسے ان کا چہرہ بلو کلر کا ہو گیا تھا۔ جب وہ بولنے کے قابل ہوئے انہوں نے یہ بات ہم لوگوں کو سب کو بتائی۔ امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی، امی نے فوراً سے درود پاک پڑھ کر پانی دم کر کے ان کو دیا، ابو نے پانی پیا، کچھ ان کی حالت بہتر ہوئی۔ صبح پھر جب وہ جا کے، انہیں بہت سا بخار تھا، میڈیسن بھی لی اور ہم لوگوں کے محلے میں جو مسجد تھی وہاں پر گئے، امام صاحب کو بتایا، دم کروایا۔ امام صاحب نے کہا کہ تمہیں اللہ نے بچا لیا ہے، جو تم نے درود پاک
اور آیت الکرسی پڑھی، اس کی برکت سے تم بچ گئے، ورنہ وہ چڑیل تھی، اس نے تمہیں زندہ چھوڑنا ہی نہیں تھا۔ اتنی رات کو اس اکیلی سڑک پر تم گزر رہے تھے اور وہ اس وقت وہاں پر حاضر ہوئی تھی، تو عورت کے روپ میں تمہارے سامنے آئی، لیکن جب تم نے درود پاک اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا تو وہاں پر رک نہیں سکی، وہ ڈر کے نکل گئی، کیونکہ اس کے جسم کو اس سے آگ لگنے لگ گئی تھی۔ تو ابو نے پھر ان سے دم کروایا، تقریباً 1 ہفتہ وہ پھر گئے ہی نہیں کہیں پر۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی وہ اس راستے سے بھی نہیں گزرے، اور مغرب کے بعد ہی وہ کوشش کرتے تھے کہ گھر آئے جایا کریں۔ یہ سٹوری مجھے میری نیبر میں جو فرینڈ ہے اس نے بتائی، پھر ہم لوگوں نے ان انکل سے بھی یہ سٹوری سنی، تو ہم لوگوں کو بہت ڈر لگا۔ جیسے انہوں نے وہ بات بتائی، کہتے ہیں جب وہ میرے رکشے کے پاس آئی تھی، اس نے اپنے چہرے کے اوپر چادر کی ہوئی تھی، چہرہ نہیں تھا دکھایا، بس بولی تھی صرف کہ مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، اور جگہ جو اس نے بتائی تھی وہ کہتے ہیں مجھے اس جگہ کے بارے میں بھی نہیں پتہ تھا، میں نے اس کو کہا بھی کہ مجھے نہیں پتہ، اس نے کہا کہ تم رکشہ چلاؤ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو ایسے ایسے واقعات لوگوں کی زندگی میں ہو جاتے ہیں۔ ایک سٹوری تھی جو فاطمہ نے شیئر کی، بہت شکریہ فاطمہ آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر ایم اے راحت کے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ جا رہی ہیں 100 سال پہلے کی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، یہ میں اسکرین شارٹ میں بھی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ ہارر شارٹس کو جا کر ضرور وزٹ کریں، اور نوشین وائس آفیشیل کو ضرور وزٹ کریں۔ آج اس پر ایک اسپیشل ولاگ آئے گا جو آپ لوگوں کو بہت بہت پسند آئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میری ایک لسنر ہے، آئی ایم ویری سوری، ان کے فادر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صبا، کمنٹ باکس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے والد صاحب کے لیے دعا کروائیں۔ میری دعا ہے اللہ آپ کے والد صاحب کو صحت مند لمبی زندگی عطا کرے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، اللہ ان سب کے گھروں میں ہمیشہ امن، سکون اور سلامتی رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت یابی عطا کرے، اور جن کی جو بھی مشکلات ہیں اللہ ان کو حل کرے۔ سب آمین کہیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگ مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، میری سٹوریز کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنی سپورٹ میرے ساتھ رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔